نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ اب ایک اور بڑی مشکل ان کے ہاں فرقہ واریت تھے سب بنی اسرائیل لیکن دو بڑے گروہ میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلم۔ یہ ان کی آرزویں ہیں، انہوں نے صرف اپنے نام ہی نہیں رکھے ہوئے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ حق پر ہم ہی ہیں، باقی سب باطل ہیں اور جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ فرمایا یہ ان کی آرزویں ہیں، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر بات کس کی ہے؟ عمل صالح کی، احسان کے درجے پر عمل کرنا، عمل صالح کرنا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ دونوں ہی دین والے تھے لیکن آپس میں لڑتے ہیں، ہمارا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانگی کی تک دور کرے۔ مسجدوں کی بربادی اور خرابی اور مسجدوں میں جھگڑے اور فساد یہ انتہا درجے کا جرم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پھر ایک اور طرف سے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کرو واپس کرو بس ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس ادھر اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ایک اور خیال کی تردید ہے کہ ایک اور عقیدے کی تردید ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اس کی فرمانبرداری کرنے والی ہیں۔ اللہ کو بیٹوں کی ضرورت نہیں، ہر چیز اسی کی ہے، پھر بیٹا کس لیے چاہیے؟ سب اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، یعنی اس کی بات مانتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ جو خود کمزور ہو، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، انتہا درجے کے نا سمجھ، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا ہی نہیں، اس کی وقت کو جاننا ہی نہیں، اس کے مقام کو جاننا ہی نہیں کہ وہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا۔ او تأتینا آیہ، کیا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی، کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہی کی بات کی طرح، ان کے دل آپس میں مل گئے، سب ایک ہی
جیسے دل ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ ان سے نہ پوچھیے گا۔ دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہ پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، اپنے یہودی اور عیسائی ہونے پر فخر کرتے ہیں، یہ تمہارے دین سے، تمہارے عقیدے سے، تمہارے نظریے سے، تمہارے طریقے سے، تمہارے پیغمبر ہونے سے، تمہاری کتاب سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ دیکھیے کہ اگر ہم کسی کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیں، دین کو داؤ پر لگا دیں، تو جتنی بھی کوشش کریں تو وہ بندہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی کے بھی پیچھے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں، اب جیسے اس طرح ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں، امیر گھرانوں سے رشتے آتے ہیں، اچھے گھرانوں سے آتے ہیں، بس یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا دین کیا ہے، نماز پڑھتا ہے لڑکا یا نہیں، دین میں کتنا ہے، وہ دین میں دلچسپی اس کو ہے یا نہیں، دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں، بس دیکھتے ہیں اچھا کما رہا ہے، اس کا اپنا کام ہے، اپنا گھر ہے، بس بیٹی کو رخصت کر دیتی ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم کتنا کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو دنیا تو اللہ سبحانہ دے ہی دیتی ہے، لیکن دین کی سمجھ بوجھ پھر کس کو عطا کرتے ہیں؟ جس سے اللہ سبحانہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے دین کے معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ دین کے معاملے میں آپ کو کسی کو بھی چھوڑنا پڑے تو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے پھر یہ چیز نہیں ملے گی اور یہ نہیں ملے گی۔ جب آپ دین کو اول درجے پہ رکھیں گی تو پھر اللہ سبحانہ آپ جو دین کی خاطر جس چیز کو چھوڑیں گے اس کا نعم البدل اللہ سبحانہ آپ کو بہت اچھا عطا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، تم سے خوش ہی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، صرف ایک صورت میں خوش ہوں گے، جب تم اپنا دین چھوڑ دو۔ تو کیا آپ اس پر راضی ہیں پھر کہ دین چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کو راضی کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ صاف کہتے ہیں ان ہدی اللہ هو الہدی ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ تو دیکھیں آج کیا ہم اللہ سبحانہ کی کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہے اللہ سبحانہ کی کتاب کا حق؟ کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ لیکن آج ہمیں تو 4 آیات پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ قرآن پاک کو پڑھے ہوئے کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، وہ قرآن پاک ایسے ہی پڑھا ہے، ہم نے اتار کر اسے پڑھا بھی نہیں، کیونکہ ہمارے اور کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ہمارے سب کام ادھر ہی رہ جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کام نہیں ختم ہوں گے، اس لیے اپنے لیے کچھ کیجیے۔ یہاں 2 بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اور یاد رکھنا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا لمن ہدیتہ فاستشہدون اہدیکم۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو اور میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور یہ کہ ہدایت اور محبت اللہ سبحانہ کی بن مانگے نہیں ملتی۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے ہدایت مانگے۔ ان اللہ والہدی، اس لیے نماز میں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم اس کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا، آمین۔ پورے شعور کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ دوسری اہم بات یہ کی گئی کہ ہدایت کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ کتاب۔
لیکن کتاب کا صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس کو سمجھنے کا حق بھی، یہ اس پر ایمان کا تقاضا ہے۔ جو اس کا انکار کرے یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جو لوگ کتاب کی تلاوت کا حق نہ دیں وہ کون ہے؟ نقصان اٹھانے والے۔ تو خوش قسمت ہیں آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، جو دین کی سمجھ لے رہے ہیں، جو آڈیو سن رہے ہیں، ان کے لیے خوش قسمت ہے کہ اللہ سبحانہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ اللہ سبحانہ کے دین کی بات کو سنیں۔ دیکھیں جب تک ہم قرآن پاک کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتاب کے اندر کیا ہے، اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے، کیا مان رہے ہیں۔ پھر آخر میں بنی اسرائیل کا خطاب، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اسے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ پھر آخر سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس پوری قوم کے مقابلے میں ایک شخصیت کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جنہوں نے اپنی پوری قوم، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی سب کی مخالفت مول کر اللہ کی بات کے آگے سر جھکا دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل کریں، آمین، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ نے کیا کس طرح سے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سیدھے دین پر تھے، یکسو تھے وہ۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رکھنا، جو بالکل سیدھے دین پر تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ایک طرف ایک پوری قوم کو امامت سے معزول کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص کو امام بنانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے دونوں میں؟ وہ اللہ کے نافرمان تھے اور یہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بنے آپ، تو اس کا نسخہ اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں ہر قیمت پر۔ انسان اپنی اولاد کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا انسٹنٹ ریئیکشن یہ تھا کہ اچھا مجھے امامت دی جا رہی ہے، میرے بچوں کو بھی دی جائے گی، میری نسلوں کو بھی دی جائے گی۔ فرمایا جو اطاعت کریں گے اچھے ہوں گے ان کے لیے تو ہے، جو ظالم ہوں گے ان کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو جب بتا دیا گیا ہے کہ ان کا عمل کرنا ان کی اولادوں کو فائدہ نہیں دے گا، کہ ہر انسان کو اس کا اپنا عمل ہی کرنا فائدہ دے گا، تو پھر ہم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں اور ہم تو جنت میں جائیں گے ہی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کے بدولت ہی جنت میں جائے گا، اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے حساب کے مطابق ہی اس کا رزلٹ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو صاف بتا دیا کہ ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کی اولاد ہے، اصل بات یہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں سب سے پہلے جو ہماری سیکھنے کی بات تھی وہ کیا تھی؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے آپ جتنا بھی بزی ہیں، آپ کی لائف جتنی بھی بزی ہے، لیکن نماز کو اپنی زندگی سے ہرگز نہ نکالیے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔